وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ غزوہ بنو مصطلق کے بارے میں سن رہے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ شروع میں بتایا کہ یہ کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں، لیکن اس اعتبار سے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کئی ایک واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یا تو اسلامی معاشرے میں ہلچل مچ گیا، یا تو جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوانین کو نازل کیے جس سے اسلامی معاشرہ بہتر سے بہتر ہوا. ان میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں منافقین کا پردہ فاش ہوا. منافقین نے اس میں بہت سارے اپنے پردے کو فاش کیے اور اپنے اندر کی چیزوں کو ظاہر کیا. دراصل دشمنان اسلام کے دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی بنائے جانے کے بعد وہ لوگوں کے 5-6 سالہ زندگی میں ان لوگوں نے تمام چیزوں کو بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں اور اسلام کا یہ جو غلبہ ہے اور یہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں ترقی عطا کیے ہیں، تو یہ ترقی جو ہے ان کے کسی اسلحے کی وجہ سے، ہتھیار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو کامیابیاں انہیں مل رہی ہیں یہ انہیں طاقت کی وجہ سے نہیں مل رہی ہیں، بلکہ ایک اللہ رب العالمین کو ماننے اور اپنے اخلاق کو بہتر رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ کامیابی عطا کی ہے. اور کہا کہ اس میں سب سے اہم رول جن کا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دشمن چونکہ ہر طرح سے کوشش کر چکا تھا کہ طاقت کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے اور تعداد کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نیچے دکھانے کے لیے اور مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں یہ لوگ کر چکے، لیکن ہر ایک طریقے سے انہیں کامیابی ہاتھ لگے. اب انہوں نے ایک چال چلی کہ کیوں نہ ایسے ہو کہ ان کے اندر کی جو اخلاق ہیں ان کو بگاڑا جائے اور اس میں پروپیگنڈا پھیلایا جائے. اس کے لیے جو ہے باہر سے دشمن لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے منافقین کے سر میں اس بوجھ کو دیا، یا منافقین نے اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس طرح سے اسلام کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے اور ان کے معاشرے میں پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو رئیسوں کا سردار، جو منافقوں کا سردار ہے. عبداللہ بن ابی انہوں نے سب سے پہلے پروپیگنڈے میں ایک بڑا رول یہ نبھایا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیے، اس وقت جو ہے منافقوں نے بہت پروپیگنڈا پھیلایا. دراصل یہ تھا کہ عرب کا ایک دستور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی گود لیے تھے. اب عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بھی کوئی منہ بولا بیٹا ہو، اب ان کے جو بیوی ہیں ان سے ان کے جو منہ بولا جو ہے بیٹا بنا لیا جنہوں نے، اب ان سے شادی نہیں کر سکتا ہے. ان کے لیے ویسی ہی حرام ہے جس طرح سے ایک سگے بیٹے کے بہو ان کے لیے حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی حضرت زید بن حارثہ ان کو طلاق دیتے ہیں، زینب رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں منافقوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہو، اور جس چیز کو عرب میں ایک گناہ مانا جاتا ہو، جس چیز کو عرب میں ایک جرم مانا جاتا ہو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جرم کر دیا ہے. اور کتنا گھٹیا اور کتنا اخلاق کا گرا ہوا آدمی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کو یہ مقصد تھا کہ معاشرے کا یہ جو قانون ہے
کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ ان کی جو بیوی ہے اگر طلاق دیتا ہے تو ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد ان منافقوں نے ہر طرح کی جو ہیں پروپیگنڈے پھیلائے اور غلط سلط بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس طرح سے کیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کے اشکال اور شکوک و شبہات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اس کے بعد منافقوں کے درمیان میں منافقوں نے ایک بہت بڑا رول یہاں پر نبھایا، اور عبداللہ بن ابی نے خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں جس چشمے کے پاس تھے، اس چشمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک مزدور بھی تھے۔ جیسے ہی وہ مزدور وہاں پر پانی لینے کے لیے جاتے گئے، ایک اور وہاں پر انصار موجود ہوتے گئے، وہ پانی لیتے ہیں اور دونوں میں جو ہے کسی بات پر جو ہے دھکا مکا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے انصار کہتے یا معاشر الانصار کہ اے انصارو میری مدد کے لیے آؤ، دیکھو ہم کو انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جو حضرت عمر بن خطاب کے مزدور تھے، انہوں نے کہا کہ یا معاشر المہاجرین کہ اے مہاجرین کے لوگوں، اے مہاجروں آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی یہ بات پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور جہالت والی پکار رہے ہوں۔ لیکن یہ بات عبداللہ بن ابی کو پہنچتی ہے، چونکہ یہ انصار کے گروہ میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ انصار کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا، انصار کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا کہ ایک مہاجر نے انصار کو مارا اور دھکا مکا دیا، یہ برداشت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح سے وہ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ برداشت کے لائق نہیں ہے۔ پھر تمام انصاروں کو جو وہاں پر موجود تھا انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاروں یاد رکھو کہ آج ہم نے جن کو پال پوس کر کے اس طرح سے بڑا کیا اور ہم نے انہیں جگہ دی، آج وہی ہمارے سر پہ چڑھ چکا ہے۔ کہا کہ تم لوگ سارا کا سارا جرم اور قصور تم ہی لوگوں کا ہے، تم نے اپنی جائیداد کو بانٹ کر کے انہیں دیا، تم نے ہر طرح سے انہیں مدد کی اور انہیں رہنے کے لیے تم لوگوں نے جگہ دیا۔ اگر آج ایسا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں، آج اگر ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آج اگر ہم لوگ یہاں سے انہیں باہر کرتے ہیں، تو آج جو ہے وہ اپنی اوقات کو سمجھ لیں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، انہوں نے اپنے انصار کو اس طرح سے اکسایا اور ابھارا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ایک نوجوان صحابی تھے، وہ آ کر کے اپنے چچا کو بتاتے ہیں۔ ان کے چچا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات جو ہے انصار کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتوں کو سنتے ہیں، لیکن وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ اپنی جلال میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیوں نہیں کہتے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہیں پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب جو ہے یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے، قافلہ یہاں سے کوچ کر جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسی وقت میں کوچ نہیں کرتے تھے، وہاں سے نکلتے نہیں تھے۔ حضرت اسید بن حضیر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیوں نکل رہے ہیں، ابھی کسی کو بھی خبر نہیں دیے نکلنے کے بارے میں، اور اچانک پھر نکلنے کی خبر دے رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ وہ بھی انصار سے تھے۔ کہا کہ انصار کے لوگوں نے کس طرح کی بات کی ہے، تم نے سنا نہیں؟ کہا کہ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا کہ دیکھو عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہاں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، کہا کہ ہم لوگ معزز ترین لوگ ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم لوگ معزز ترین لوگ ہیں، اور جو ذلیل ہیں ان کو مدینہ سے یہاں سے جانے کے بعد باہر نکال پھینکیں گے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو آج ہی ہم انہیں جو ہے مدینہ سے باہر کرتے ہیں، ہم لوگ مدینہ سے ان کو عبداللہ کو آج ہی باہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کریے۔ پھر عبداللہ بن ابی کو جب خبر ملتی ہے کہ زید بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات پہنچا دی ہے،
وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جیسے زید بن ارقم نے آپ کر کے آپ کو سنایا گا. کہا کہ ابھی تو وہ چھوٹا ہے، نوجوان ہے، ان کو سننے میں کچھ بھول چوک ہو گیا ہوگا، ہم نے ایسی بات کہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، کہا کہ چھوٹا ہے. دیکھیں ابھی معاشرے میں دیکھیں گے کہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو گواہی کے لیے ایک نوجوان کھڑا ہو جائے، ایک چھوٹا آدمی کھڑا ہو جائے، ایک کم عمر کا آدمی کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ان کی بات کو چھوڑیے. تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے اور نوجوان صحابی تھے، ان کی بات کو یوں ہی کہہ کے ٹال دیا. جیسے زید بن ارقم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ انکار کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی ہے، تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے اس طرح کا کوئی صدمہ نہیں پہنچا تھا. کہا کہ میں صدمے میں چلا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے آیت نازل کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید بن ارقم دیکھو تمہاری بات کی تصدیق میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی. ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کا بیٹا عبداللہ تھا. جیسے ان کو خبر ملتی ہے کہ ہمارے باپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا ہے کہ مدینہ کے ہم لوگ معزز ترین ہیں اور ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے، وہ اپنے گھر کے دروازے میں جو ہے تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے. وہ اپنے گھر کے دروازے میں جو ہے ایک نیک صالح اور صحابی تھے، بہت ہی اچھے صحابی تھے، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ نیک اور صالح ایک اچھے صحابی تھے، تو وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوتے گئے. اور جیسے ہی عبداللہ بن ابی آتا ہے منافقوں کا سردار، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ آج تم کو جو ہے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے دیں. کیا جرأت ہے! دیکھیے محبت کے بنا پر کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا پر کہہ رہے ہیں، ورنہ ایک بیٹے کو باپ کی اس طرح بات کرنے کی اپنے گھر کے تعلق سے کیسے ہمت ہو جاتی اور وہ کیسے کہہ دیتے. یہ ایک محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک لڑکا جو ہے اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی ہے اور مجھے برداشت نہیں ہے، اور آج جو ہے آپ کو دروازے سے داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اجازت نہ دے دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اجازت دے دے کہ آپ کے سر کو قلم کر دیں، آپ کے سر کو کاٹ دیں، تو آپ کے سر کو ہم کاٹ بھی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو داخل ہونے دیجئے. یہ تمام جو عبداللہ بن ابی کی اتنی بدماشیاں تھیں اور پروپیگنڈے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قتل کرنے اور مارنے کے لیے دراصل اس لیے نہیں بول رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ہم انہیں قتل کریں گے، اگر ہم انہیں ماریں گے تو دشمن کیا کہیں گے کہ دیکھو محمد جو ہے اپنے ہی آدمی کو مار رہا ہے. عبداللہ بن ابی نے چونکہ اسلام کا اظہار کیا تھا، دل سے مانے نہ مانے لیکن اظہار کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے اور عبداللہ بن ابی اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.